اگر آپ کے کسی سینیٹر کو، آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے، فلاں معاملے میں ووٹ دینا اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا، تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی۔ یہ بات ہمارے دل میں ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ، مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی۔ پھر اس کیل کو آپ نکال نہیں سکیں گے۔ اس کیل کو آپ جب نکالیں گے تو وہ گوشت جو ہے وہ پھٹے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر معاملات ایسے ہوں گے جو آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ بس یہ اب ہاتھ جوڑنے رہ گئے ہیں، ہم سارے جو ہے نا مل کے سارے بلوچستان والے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں۔ سردار اختر مینگل جو ہے وہ ریزائن کر کے اس اسمبلی پہ عدم اعتماد کر کے جا چکے ہیں۔ ان کی پارٹی کے 2 سینیٹرز ہیں۔ 2 سینیٹرز کو اگر اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے جس طرح سے اس بہن کو، اس بچی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سر، تو معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ممکن ہے کہ اس کا بہن کا ووٹ آپ لے لیں، ممکن ہے کہ اس کو ووٹ آپ کو کاسٹ کروا لیں آپ اپنے حق میں، مگر نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا صوبہ جو ہے وہ پہلے سے جل رہا ہے سر۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے دکی والے معاملے کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ میرا صوبہ پہلے وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جس دن یہ بہن جو ہے، میں اس سے بات کر رہا تھا سر، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تقریباً رونے والی تھی، اور اگر میں اس کے ساتھ شاید 2 منٹ اور کھڑا ہوتا تو میرے اپنے آنکھوں سے آنسو گر جاتے۔ تو خدا کے واسطے اگر پاکستان کو آپ لوگوں نے چلانا ہے تو خدا کے واسطے اس کو جو ہے نا اس طرح سے ووٹ نہ لیں۔ ہم سارے آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے، اس طریقے سے ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم ووٹ کریں گے، ہم عقل کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، ہم دلیل کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، ہم آپ سے دوستی کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، مگر اس طرح سے ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اس کے پارٹی کے لیڈر کو آنے دیجئے، اس کے پارٹی کے لیڈر کو اعتماد میں لیجئے سر۔ صرف اس بہن اور بچی کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس کی پارٹی کا دوسرے قاسم صاحب ہے، اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میرے پارٹی کے لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا اس وقت آپ کے پاس، مگر میری پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا وہ کہا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ سر اگر آپ کے کسی سینیٹر کو، آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے، فلاں معاملے میں ووٹ دینا اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا، تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی۔ یہ بات ہمارے دل میں ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ، مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی۔ پھر اس کیل کو آپ نکال نہیں سکیں گے۔ اس کیل کو آپ جب نکالیں گے تو وہ گوشت جو ہے وہ پھٹے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر معاملات ایسے ہوں گے جو آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ آپ ایک ایسی بہن کو جس کے بچے کو جو ہے وہ لے جایا گیا یا چھپایا گیا ہے سر، آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں، صوبہ بلوچستان میں 3-4 ہزار بچیاں، 3-4 ہزار بیٹیاں مسنگ ہے، اور وہ اس حوالے سے جب ہم مزید پروب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خودکش بننے چاہ رہی ہیں۔ کیا آپ اس بہن اور بچی کو بھی خودکش بنانا چاہ رہے ہو؟ کیا آپ اس ایوان میں موجود لوگوں کو بھی خودکش بنانا چاہ رہے ہو؟ سر اس کو بیٹھیے، اس کو ڈیبیٹ کریے عقل کی بنیاد پہ۔ اگر آپ کی باتیں ٹھیک تھی، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ووٹ کریں گے۔ نہ اس میں کسی کو لالچ دینے کی ضرورت آئے گی، نہ کسی کو خوف دینے کی ضرورت آئے گی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں عقل کی بات پہ، ہم نے ان کی دلیل کی بات پہ، جہاں ان کی بات ٹھیک تھی ہم نے 2 منٹ میں ٹک ٹک کر کے اس کو جو ہے نا ایگری کیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ شیری بیٹھی تھی، اور اگر ہماری بات ٹھیک تھی انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مگر سر اس طریقے کے ساتھ اس سینیٹروں کو، ایم این ایز کو گالیاں، دھمکیاں، ان کے بچے، ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے تو پھر جب اختر مینگل نے اگر ریزائن کیا، کل نسیمہ ریزائن کر دے گی، اور بھی ہم میں سے 5-7 لوگ ریزائن کر جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ان 5-7 لوگوں میں خود بھی ہوں سر۔ پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو خراب کرنا ہے، تو پھر اس ہاؤس سے باہر ہی ہم بھلے ہیں۔ اگر دستور کو اس طرح سے بنانا ہے، دستور پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے، دستوری امینڈمنٹس پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے، سر پھر اس کے بعد جو ہے نا اس دستور کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں رہے گا۔ ہم تو اس دستور کو آنکھوں سے لگا کے رکھتے ہیں، ہم تو اس کو 30 نمبر پہ جو ہے نا کتاب سمجھتے ہیں، پہلے قرآن کو، پھر حدیث کو، اور اس کے بعد اپنے دستور کو۔ کیا اس میں آپ اس طرح کی اڈلٹریشن کر رہے ہیں کہ کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جائیں؟ کیا آپ اس طرح کی اڈلٹریشن اس کے لیے کی جا رہی ہے کہ کسی کو خود بٹھا لو؟ کیا اس طرح کی اڈلٹریشن کی جا رہی ہے کہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دو کہ تم نے ووٹ نہ دیا تو تمہارا یہ ہو جائے گا؟ تو سر خدا کے واسطے سر ہم آپ کے سامنے بلوچستان کے لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اس ملک کو قائم رکھیے، اس کو چلائیے، اس کو پیار سے، محبت سے چلائیے۔ اس بہن کو جو ہے نا اس سے آرام سے ووٹ لیا جا سکتا ہے، مگر اس طریقے سے یہ ووٹ نہیں دے گی۔ اس
طریقے سے دوسرے بھی ووٹ نہیں دیں گے، کوئی ایک شخص بھی آپ کو ووٹ نہیں دے گا۔ جی کامران صاحب۔ تو سر بس یہ اب ہاتھ جوڑنے رہ گئے ہیں، ہم سارے جو ہے نا مل کے، سارے بلوچستان والے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں۔